میں ہوں سلمان رشید اور یہ ہے ایک مسافر کی دنیا۔ آج میں کچھ پرانی فائلیں ادھر ادھر کر رہا تھا تو اس میں ایک نکل آیا فولڈر جو کہ میرے ذہن میں بھی نہیں تھا۔ یہ کہیں 2011 کی بات ہے کہ میں پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ کے لیے ان زمانوں میں ایک کام کیا کرتا تھا، تو وہ میرا دوست ثاقب حنیف مرحوم اس کے ساتھ، تو ہم نے پاکستان میں جو ریلوے انگریزوں نے بچھائی تھی اس کے اوپر ایک کچھ مونوگراف سا کیا تھا۔ تو اس میں کچھ میرے پاس ٹرانسپیرنسیز تھیں پرانی 35 ملی میٹر کی، جو کہ میں نے ثاقب کو بھیجیں تو اس نے اسکین کروا کے وہ مجھے واپس کر دیں، تو وہ یہ تصویریں اس میں نکل آئیں۔ تو پھر وہی ذہن میں آ گیا کہ ہمارے پاس کیا کچھ تھا پارٹیشن کے وقت، انگریز بہت کچھ چھوڑ کے گئے اور ہم نے اس کے ساتھ کیا کیا۔ تو یہ میں آپ کو پیچھے لے چلتا ہوں۔ 1993 میں پہلی بار جو یوب ویلی ریلوے تھی، جو کہ بوستان سے، کوئٹہ کے نارتھ ایسٹ میں ہے بوستان سے یوب جایا کرتی تھی، 200 یعنی پورے 300 کلومیٹر ہی تھی۔ وہ دنیا کی سب سے لمبی نیرو گیج ریلوے لائن تھی۔ وہ ایک عجوبہ تھا، اس کے اوپر میں ایک پروگرام کر چکا ہوں، تو زیادہ اس کے اسٹیشن وغیرہ آپ کو نہیں دکھاؤں گا، ایک آدھا دکھا دوں گا کہ آپ کو یاد آئے کہ کتنے خوبصورت ریلوے اسٹیشن بنائے تھے انگریزوں نے، مٹی کے اینٹ کے بنے ہوئے تھے۔ تو وہ ایک تو سب سے لمبی ریلوے لائن تھی، دوسری نیرو گیج کے اندر یعنی 2 فٹ 6 انچ والی جو لائن ہے، اس میں جو سب سے اونچا دنیا کا ریلوے اسٹیشن تھا وہ کان میترزئی تھا، یہ جس کی آپ تصویر دیکھ رہے ہیں۔ یہ 2224 میٹر سمندر سے اونچا ہے۔ تو انڈیا میں ایک اس سے چھوٹی لائن ہے جو دارجلنگ جاتی ہے، اس کا ایک ریلوے اسٹیشن ہے، شاید گوم اسے کہتے ہیں، وہ اس سے کوئی 70-80 میٹر اونچا ہے، لیکن وہ نیرو گیج نہیں ہے، وہ نیرو گیج سے بھی چھوٹی لائن ایک ہے، وہ ہے۔ تو یہ ایک عجوبہ لائن تھی۔ تو جب میں 1993 میں اس کو دیکھنے کے لیے پہلی بار گیا تو سب سے پہلے میں بوستان رکا۔ وہاں پہ جو لوکو شیڈ تھا، لوکوموٹیو شیڈ جو تھا، اس کے اندر 3 پھٹے پرانے انجن کھڑے تھے نیرو گیج کے، مٹی سے اٹے ہوئے۔ کب برفیں پڑتی تھیں تو برف پڑتی تھی، تو بارش ہوتی تھی تو بارش ہوتی تھی ان کے اوپر، اور کبھی انہوں نے کچھ نہیں کیا تھا۔ وہ میں گھوم پھر رہا تھا، 7 دوست تھے، تو کوئی ریلوے کا آدمی آ گیا، میں نے کہا یار ان کا انجن کبھی فائر کیا؟ تو کہتے ہیں نہیں جی اب تو سال گزر گئے ہیں، یہ تو بند پڑی ہے ریلوے لائن۔ یعنی وہ ریلوے لائن 1986 کے آخری دنوں میں بند ہو گئی تھی، یا زیادہ سے زیادہ 1987 کے شروع میں، 1987 کے شروع میں۔ تو اور میں نے کہا کہ اچھا اب یہ کبھی نہیں چلے گی؟ کہ نہیں جی اب کہاں چلنی ہے۔ تو پھر جیسے ہی میں اس سڑک کے اوپر ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ یوب کی طرف گیا تو میں نے دیکھا کہ ابھی تک ریلوے لائن بچھی ہوئی ہے، چوری نہیں ہوئی، اور ٹھیک ہے، مطلب جو پل وول بنے ہوئے تھے، اور نیرو گیج ریلوے لائن تھی، 20 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار پہ وہ ٹرین چلا کرتی تھی، تو پل بھی ایسے لکڑی کے ہی تھے، کلورٹس چھوٹے چھوٹے، اور وہ تقریباً کچھ ٹھیک تھے، کچھ واش آؤٹ بھی ہوئے ہوئے تھے، جیسی کہ آپ یہ تصویر دیکھ رہے ہیں، یہ اسی لائن کی ہے۔ اچھا پھر اس کے بعد کئی سال گزر گئے، میرا خیال ہے میں 1999 میں دوبارہ گیا، 98 میں میں پی ٹی وی کے لیے ایک ڈاکیومنٹری بنا رہا تھا، تو میں تب یہ اس ریلوے لائن کو بنانے کے لیے وہاں پہ گیا، تو تب میں نے دیکھا کہ 2 انجن بالکل پریم حالت میں کھڑے ہیں۔ تو وہ جو ریلوے کے لوگ تھے، کوئی ایک آدھا دکا پھر رہا تھا وہاں پہ، میں نے پوچھا کہ بھائی جان یہ کیا ہوا؟ کہنے لگا جی یعقوب ناصر ریلوے کے منسٹر تھے، مجھے نہیں یاد کہ وہ یعقوب ناصر کا کون سا زمانہ تھا، لیکن یعقوب ناصر کا نام مجھے یاد رہ گیا۔ انہوں نے کہا جی یعقوب ناصر ریلوے کے وزیر تھے، انہوں نے کہا کہ یہ جو ریلوے لائن ہے اس کو دوبارہ بحال کیا جائے گا اور اس کو ایز اے ٹورسٹ اٹریکشن چلایا جائے گا آل دا وے ٹو یوب، یا کم سے کم کان میترزئی تک، جو کہ
2224 میٹر اونچا ریلوے اسٹیشن ہے. تو وہاں وہ جو ریلوے والے پھر رہے تھے، میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی یہ اب کس حالت میں ہے؟ کہنے لگا جی ہم ہر دوسرے تیسرے دن ان کے انجن فائر کرتے ہیں تاکہ یہ سدھ حالت میں رہیں اور پروگرام چلے گا کہ یہ بن جائے گی. اچھا، وہاں سے جو میں آگے نکلا اور آگے کو گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ جو ریلوے لائن جہاں پہ بھی سڑک کو پار کرتی ہے، سڑک انہوں نے جو مرمت کی تو اس کے اوپر تارکول ڈال کے وہ ریلوے لائن نیچے کر دی. میں کہا لے بھی یعقوب ناصر صاحب نو اے گل نہیں پتا، اے ریلوے لائن ہن نہیں چلنی. خیر، اور سال گزرتے گئے. پھر میں پتہ نہیں دوبارہ کب گیا کہ جا کے دیکھوں کہ وہ کچھ ہے امکان ریلوے کے چلنے کا. یہاں ریلوے کے یار دوستوں کو پوچھا، انہوں نے کہا نہیں یار پریکٹیکل ہی نہیں ہے، چل ہی نہیں سکتے بھائی، نہیں ہوگا کبھی بھی. تو جب میں دوبارہ گیا 99 کے بعد، پتہ نہیں میں 2004-05 میں گیا تو پتہ چلا کہ وہ دونوں انجن بھی غائب ہو چکے ہیں. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ دونوں انجن وہاں سے غائب ہو چکے تھے اور ان کا کوئی وجود پتہ نہیں، کہیں ریلنگ بن گئی ہوگی، کہیں گرلیں بن گئی ہوں گی، کہیں سٹیل کی پلیٹیں بن گئی ہوں گی، لاہور کی مشہور فاؤنڈری ہوگی کوئی اس میں آ کے. اچھا، جاتے جاتے میں آپ کو اس ریلوے لائن کا ایک اسٹیشن میں دکھانا چاہتا ہوں. یہ زرغون کا ریلوے اسٹیشن ہے، مجھے بڑا ہی پسند ہے. اور جیسا آپ نے دیکھا وہ کان میترزئی کا ڈیزائن بالکل وہی ہے. انگریزوں نے بھی خوب ڈیزائن کیا تھا. یہ جو ایک آکٹیگنل ٹرٹ اور پھر یہ سارا اس کا جو ڈیزائن تھا، اور اندر ایک کورٹ یارڈ ہے، آنگن ہے جس میں گیٹ بند ہو جائے تو وہ محفوظ ہو جاتا ہے. یہ جتنے اس لائن پہ ریلوے اسٹیشن تھے وہ سارے اسی طرز کے تھے، یا کم سے کم زیادہ جو تھے وہ اسی طرز کے تھے. تو یہ ریلوے لائن تو ہو گئی بند. پھر 1994 میں ایک بار میرا ایک آسٹریلین دوست ہے جیف گاورز، وہ یہاں پہ جب یہ موٹر وے بن رہی تھی تو آسٹریلیا کی ایک کمپنی تھی سنوئی ماؤنٹنز انجینئرنگ کمپنی، ان کے طرف سے وہ چیف انجینئر یہاں پہ تھے جیف. تو ہم لوگ کافی موٹر وے کے اوپر سفر کیا کرتے. تو میں نے ایک بار جیف کو بتایا کہ ہمارے یہاں ایک ریلوے اسٹیشن ہے ملک وال. اگر آپ لالا موسیٰ سے سرگودا کی ریلوے لائن پہ جائیں تو ملک وال بیچ میں ایک ریلوے اسٹیشن آتا ہے، بڑا ریلوے اسٹیشن ہے. وہاں پہ ایک لوکو شیڈ بھی ہوتا تھا ایک زمانے میں. ابھی بھی شیڈ تو وہی ہیں لیکن اب اس میں کھڑی کوئی چیز نہیں ہوتی. تو میں نے جیف کو کہا کہ وہاں چونکہ اس لائن پہ سٹیم انجنز چلتے ہیں تو ہم لوگ دیکھنے گئے تو لوکو شیڈ آباد تھا. یہ آپ جو تصویر دیکھ رہے ہیں یہ وہ لوگ وہاں پہ اس پہ کام کر رہے ہیں. اور تین ایک انجن تو کھڑے تھے. اور اس زمانے میں ٹریفک کافی تھی. لالا موسیٰ سے براستہ ملک وال سرگودا تو نہیں، بھیرا تک تو کم سے کم جاتی تھی، یا پتہ نہیں سرگودا بھی جاتی تھی ٹرین، سرگودا تک ہی جاتی تھی میرا خیال ہے. تو وہ ٹریفک بھی چلتی تھی. اور یہ ایک جو انجن کی آپ تصویر دیکھ رہے ہیں دھواں دیتے ہوئے، یہ وہیں پہ کھینچی تھی میں نے. ہم وہاں پہ ابھی کھڑے تھے تو ایک ٹرین آئی تو میں نے یہ ایک تصویر اتار لی تھی. اچھا، لوکو شیڈ بہت آباد تھا اور یہ ان تصویروں سے آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ واقعی یہاں پہ ایک گہما گہمی ہوتی تھی اور انجن تیار ہو رہے ہوتے تھے. اور ان کو مطلب کہ لائن پہ وہ چلتے رہیں، کیونکہ ملک وال سے نہ صرف بھیرا اور ادھر کو جاتی تھیں جنوب کی طرف ٹرینز، مغرب کو بھی جاتی تھیں دریائے جہلم کو پار کر کے. اپنا غریب وال ایک تھی جگہ جہاں پہ سیمنٹ فیکٹری نزدیک میں ہے، وہاں سے وہ سیمنٹ لے کے آیا کرتے تھے. اور کھیوڑا جاتی تھی جہاں سے نمک لے کے آیا کرتے تھے. تو ظاہر ہے پھر جب ورک شاپ چل رہی ہے تو ایک فورمین تھا. تو ایک فورمین بڑا کمال کا آدمی تھا، اقبال غوری. اور میں نے بہت کم لوگ دیکھے ہیں جن میں اتنی کمٹمنٹ ہوتی ہے اپنے کام کے ساتھ. اقبال غوری جو تھا وہ پتہ نہیں شاید میرے سے عمر میں تھوڑے بڑے ہوں گے وہ صاحب. ان کو شوق بڑا تھا، وہ سٹیم انجنز کے عاشق تھے. اور ان کو جو ہے وہ ہر چیز جانتے تھے سٹیم انجنز کی. پتہ نہیں نیچے سے مکینک سے اوپر آئے تھے یا
کے ڈائریکٹ بھرتی ہوئے تھے، مکینیکل انجینئر تھے، مجھے یہ نہیں یاد. لیکن جب میں یہ 1994 میں گیا تو تب میں متاثر بہت ہوا، اور میرا دوست جیف بھی بہت متاثر ہوا کہ یار یہ بندہ کمیٹڈ ہے، یہ ان انجنز کو چالو رکھے گا. اور میں آپ کو یہاں پہ بتاؤں کہ یہاں پہ وہ انجن تھے جو کہ اینٹیک پیسز تھے. میری ایک کتاب میں اس کا نمبر بھی لکھا ہوا ہے. ایک ولکن فاؤنڈری ہے لفبرو میں انگلینڈ میں، جو اس زمانے میں سٹیم انجنز بناتے تھے. اب پتہ نہیں ہے بھی وہ فاؤنڈری کہ نہیں. ان کا ایک سٹیم انجن تھا جو کہ ہمارے پاس یہاں پہ تھا، 2468 شاید اس کا نمبر تھا، اور وہ 1911 سے چل رہا تھا. وہ کوئی 5 ملین کلومیٹر چل چکا تھا. یعنی یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. 5 ملین کلومیٹر کا مطلب ہے کہ مطلب بڑی سروس دی تھی اس نے ریلوے کو. پھر وقت گزر گیا. 1997 میں انگلینڈ میں تھا، تو وہاں ہمارا ایک دوست ہے مائک ایڈن، انجینئر ہے. یہاں لاہور میں بہت سال کام کیا اس نے، ہماری ٹریفک انجینئرنگ کو سیدھا کرنے کے لیے. ناکام ہو کے چلا گیا. ایتھے کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا. بس چائنیز پولیس والے آ جائیں، ان کو سوٹے دے دیں، اور جیڑا کو غلط کام کرے انہوں نے سوٹے مارن، پھر شاید ٹھیک ہو جائے. تو وہ اپنا مجھے مائک کو میرے شوق کا پتہ تھا، تو مجھے کہنے لگا کہ یار ہمارے یہاں ایک سٹیم انجن تھا جو کہ کمیشن ہوا تھا 1948 میں شاید، اس کو ڈیوک آف گلاسٹر کہتے تھے. تو وہ اس کا نمبر، رجسٹریشن نمبر ہے 71,000، 71,000. تو کہنے لگا کہ وہ تمہیں پتہ ہے کہ وہ جنک ہو گیا تھا، پھینک دیا گیا تھا. تو ایک پوسٹ مین جو کہ شوقیہ تھا، جس کا شوق تھا، یہ ہابی تھی پرانے سٹیم انجنز دیکھنے کو، تو وہ جنک یارڈ میں گھوم رہا تھا. تو وہاں اس نے ڈیوک آف گلاسٹر کو دیکھا. تو اس نے آ کے ایک اسی طرح کے انتھیوزیاسٹ کی ٹیم کو بتایا کہ بھائی وہاں پہ ایک انجن پڑا گل رہا ہے، وہ ڈیوک آف گلاسٹر جو تھا. انہوں نے وہ انجن خریدا. اور جب میں 1997 میں مائک کے ساتھ ادھر گیا ہوں، تو وہاں پہ اس کے اوپر بھی لوگ ایسے جیسے یا آپ نے یہاں اپنے ملک وال میں دیکھے نا کہ کیڑوں کی طرح اوپر چڑھے ہوئے، تو اس کے اوپر بھی کیڑوں کی طرح لوگ چڑھے ہوئے تھے. اور وہ اس کو انہوں نے سروسیبل کیا. نہ صرف سروسیبل کیا بلکہ اس سے وہ ایک ٹورسٹ ٹرین چلایا کرتے تھے. اور وہ چونکہ اتنا پرانا تھا، اس کے بعد پھر اس کے پیچ ویچ ڈھیلے ہو جاتے تھے، پھر اس کو کھڑا کر کے اس کی مرمت کی جاتی تھی. اور یہ جو سارے لوگ تھے، یہ کسی کا بھی ریلوے سے تعلق نہیں تھا. یہ سارے ہابیسٹ تھے. یہ وہاں پہ آتے تھے اتوار ویکینڈز کے اوپر، اور آ کے اس کو بناتے تھے، اور بڑی پیار محبت کے ساتھ. اور مطلب وہ کمٹمنٹ دیکھ کے بندے کا دل خوش ہو جاتا ہے. یہ تھی بات 97 کی. تو مائک کو میں نے بتایا کہ بھائی ہمارے وہاں ملک وال میں بھی بڑے بڑے پرانے، اور ولکن فاؤنڈری کے انجن کا میں نے بتایا نا کہ وہ بھی ہمارے پاس ہے اور چل رہا ہے ابھی تک. تو میں تو وہاں دسمبر میں تھا. اس کے بعد جنوری 1998 میں میں واپس آیا. تو پروگرام ہم پہلے سے طے کر آئے تھے مائک اور میں، کہ مائک نے یہاں پہ مارچ میں آ کے ہم ملک وال کے انجن چیک کرنے ہیں. تو میں مائک کو لے گیا. تو وہاں جا کے کیا دیکھا کہ یہ ایک سٹیم ٹرین چل رہی ہے رینسمز اینڈ ریپیئر کی. یہ وہ وہاں پہ واحد سٹیم کی ورکنگ تھی اس وقت، اور کچھ نہیں تھا. اور وہ کیا کر رہی ہے، وہ سارے جو براڈ گیج کے سٹیم لوکوموٹیوز ہیں انہیں کاٹ کے ان میں لاد رہی ہے ویگنز میں، مال گاڑیوں کی ویگنز میں. اور انہوں نے لاہور آنا ہے اور ایک مشہور فاؤنڈری میں چلے جانا ہے اور وہاں جا کے ملیا میٹ ہو جانا ہے. تو اب اگر آپ لاہور مغل پورہ جو ریلوے ورک شاپ ہے وہاں جائیں تو کچھ سال پہلے تک تو وہاں پہ ایک بیچارہ نہتا سٹیم انجن کھڑا ہوتا تھا پریم کنڈیشن میں. انجن بھی اس کا فائر کر رہے تھے تب تک وہ. تو وہ اب پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، لیکن کام یہ ہم نے کیا ہے کہ ہم نے اچھا بھلا جو کچھ ہمارے پاس تھا اس کا ناس ہی مارا ہے. تو یہ چونکہ ایک درد تھا ریلوے کے لیے، تو میں نے یہ آپ کو تصویریں آج نکل آئیں تو میں نے کہا آپ کو دکھا دوں.